اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. میں عبد السلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا تھا القراءۃ الراشدہ کا جو ہے نا یہ لیسن ہم نے پڑھا تھا. اس کے پہلے آدھا ہو چکا تھا اور آدھا باقی تھا ہمارا, اس کو آدھا مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. اور وہ سبق تھا نزہتم و طبخن. نزہتم و طبخن ہے نا. تو اس کا آدھا پڑھ لیا تھا, آدھا سمجھ لیتے ہیں, باقی کر لیتے ہیں اس کو کمپلیٹ. اور اس کے بعد جو ہے نا اس سبق سے ہم نے کیا سمجھا, کیا سیکھا, اس کے بعد والے ویڈیو میں انشاءاللہ وہ سمجھیں گے کہ اس سبق سے ہمیں کتنے جملے ملے اور ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں اس سبق میں سے سارے انشاءاللہ تھرڈ ویڈیو میں. چلے بھی پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو ریڈ کرو پہلے. فاستقر یہاں سے پڑھ لو ہے نا, یہاں سے وقال سلیمان وہاشم معما ہے نا. اچھا فاستقر رأینا. چلو اوکے. فاستقر رأينا ہاں على الذهاب إلى الضاحية ہاں فاقترينا مركبة ہاں. ووصلنا من ساعتنا إلى الضاحية دھیرے دھیرے پڑھو بھی. ہاں وكنا أخذنا دھیرے دھیرے سلولی پڑھو. ہاں چلو یلا. معنا الرز ہاں واللحم ہاں سلولی کا مطلب آواز زور سے کرو لیکن اسپیڈ تھوڑی سی کم رکھو پڑھنے کی. ہاں وَكُنَّا أَخَذْنَا وكنا أخذنا معنا الرز واللحم والتوابل والسمن والخضر وأخذنا قدرين وأوانيا وكنا علمنا أن في المحل خبازا وقلنا نشتري الرغيف فإن الرغيف فيه تعب. اخترنا مكانا ظليلا وكان سيد عمر وسيد هاشم يحسنان الطبخ فتوليا أمر الطبخ وساعدهما داود وسليمان. وتوليت أمر الحطب فذهبت إلى الغابة القريبة وجئت بالحطب من ساعتي ودق خالد التوابل. تنوین آتی ہے تو نون کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو. اگلے لفظ سے کیسے جوڑتے ہیں ہم تنوین کے ساتھ میں لفظ پہ ہاں نون ایڈ کر کے پڑھتے ہیں. خالد التوابل. وذهبت أنا إلى الخباز فاشتريت الأرغفة وأدرك الطعام في الساعة 11 وقد غلبنا وقد غلبنا الجوع واشتهينا الطعام فأكلنا برغبة وكان الطعام شهيا لذيذا. وجلسنا نتحدث حتى كان وقت الظهر فأذنت وصلينا جماعة وخرجنا بعد صلاة نزور بعض الگ چیز ہے. خرجنا بعد الصلاة نزور زار يزور to visit. نزور بعض الآثار. نزور زار يزور بعض الآثار. وفي العصر رجعنا إلى البلد مسرورين. تو یہ یہاں پر سبق ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو سمجھ لیتے. اور جو لوگ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ جو القراءۃ الراشدہ جو بک ہے یہ ایڈوانس لیول کے لیے ہے. دراصل جو لوگ بک 2 ختم کر چکے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے یہ ریڈنگ اور کمپریہنشن کے لیے. اور جو لوگ بالکل بگنرز ہیں یا بیسک سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پلے لسٹ میں جائے چینل کے, اور وہاں پر بیسک عربی کے نام سے پلے لسٹ ہے, وہاں پر ہمارے ویڈیو اپلوڈ ہو رہے ہیں.
تو بالکل بگنرز کے لیے ہے وہ اس کو ضرور دیکھ لیں. اس کو بھی سننے کو مسئلہ نہیں ہے, ساتھ میں وہ ہمارے بگنرز کے ویڈیو بھی ضرور دیکھیں تاکہ جو ہے نا آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ عربی کی طرف امپروو ہوں آپ کی جو ہے عربک. دیکھتے ہیں ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پڑھا کہ فاستقر رأینا, اب ان کا مسئلہ چل رہا تھا آپس میں کہ کہاں چلے کہاں نہ چلے. کوئی کہہ رہا تھا کہ باہر چلنا چاہیے, ہے نا, سبرب میں, ہے نا, سبربن ایریا جو ہوتا ہے آؤٹ اسکرٹس, وہاں چلے یا کوئی شہر میں. تو اب یہ کہہ رہے کہ بھی ہماری بات کیا طے ہو گئی, فاستقر رأینا. تو رائے کا مطلب رائے, اوپینین, اردو میں کہتے ہیں رائے نا, ٹھیک ہے, اردو میں رائے بولتے ہیں, اصل میں ہے وہ رأیون. فاستقر رأینا, تو ہماری رائے جو ہے نا طے پائی, قرار پائی. ہماری رائے طے پائی مطلب اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیٹ, تو یہ طے پایا. فاستقر رأینا کا ترجمہ کیا کریں گے ہم, اٹ واز ڈیسائیڈڈ, یعنی یہ طے پایا ہماری رائے اس بات پر متفق ہوئی, یا ہم لوگ اس بات پر متفق ہوئے کہ کیا ہونا چاہیے. استقر رأینا علی الذهاب الى الضاحیۃ. فاستقر رأینا علی الذهاب الى الضاحیۃ. سب لوگوں کا جو اوپینین تھا, رائے تھی, اس بات پر سب لوگ اگری ہوئے کہ ہمیں جو ہے نا آؤٹ اسکرٹ میں سبب میں جانا چاہیے, باہر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے. فاستقر رأینا, ہم سب نے یہ طے کیا, ہم سب نے یہ طے کیا, وی آل ڈیسائیڈڈ دیٹ وی شوڈ گو. ٹھیک ہے, تو فاستقر رأینا علی الذهاب الى الضاحیۃ. ضاحیہ کا مطلب کیا بتایا تھا, آؤٹ اسکرٹ. استقرہ کا مطلب کسی چیز پر جو ہے نا اگری ہو جانا. رائے کا مطلب اوپینین, تو اوپینین, سب کا اوپینین کس بات پر جو ہے نا, سب لوگ اگری ہوئے جانے پر باہر. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد فاقترینا. اقترا کہتے ہیں, اردو میں بھی کہتے ہیں ہم کرایہ. اردو میں کیا کہتے ہیں ہم, کرائے سے کوئی کرتے کہ نہیں, آٹو کرتے, رکشہ کرتے ہیں ہم کرائے سے. تو کرایہ جو ہے نا عربی کا لفظ ہے کراؤن. کرایہ جو اردو میں بولتے ہیں یہ دراصل عربی کا لفظ ہے کراؤن. کراؤن کا مطلب کرایہ. اقترا یکتری کا مطلب ٹو ہائر. اقترا یکتری کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹو ہائر, کرائے سے کوئی چیز کرنا. آٹو, ٹیکسی, بس, کوئی بھی چیز جو کرائے سے کرتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں اقترینا, اقترا. تو انہوں نے کہا کہ فاقترینا مرکبۃ. مرکب کا مطلب وہیکل, وہیکل, کوئی بھی گاڑی, چاہے وہ آٹو ہو, چاہے رکشہ ہو, چاہے بس ہو, کوئی بھی ہو, تو مرکبہ کا مطلب وہیکل, اینی وہیکل. تو فاقترینا مرکبۃ. فاقترینا مرکبۃ, ہم نے ایک گاڑی کرائے پر کر لی. مرکبہ کا ترجمہ کیا کریں گے ہم, گاڑی. اردو میں ہم یہی کہتے ہیں گاڑی کرائے پہ کرنا. تو اقترائی کا مطلب وی ہائرڈ اے وہیکل, وی ہائرڈ اے, ہاں, ہم نے ایک گاڑی کرائے پہ کر لی. اس کے بعد کیا کیا, وصلنا. وصل یصل کا مطلب کیا ہوتا ہے, پہنچنا, ٹو ریچ سم ویئر, سم پلیس, ٹو سم پلیس, ہے نا. وصل یصل, ضرب یضرب. وصلنا, اور ہم پہنچ گئے. وصلنا, ہم پہنچ گئے. من ساعتنا فوراً, یہ لفظ اوپر گزر چکا ہے. من ساعہ, من ساعتہم فوراً, وہ لوگ جلدی آئے, وہ لوگ فوراً آ گئے. جاؤ من ساعتہم, ہے نا. تو من ساعتہم, من ساعتنا, من ساعتی, تو اس کا مطلب ہوتا ہے رائٹ اوے, امیڈیٹلی, ہے نا, ایٹ ونس, یہ سب معنی میں آتا ہے. تو من ساعت, ساعتوں کا مطلب گھڑی نہیں سمجھنا یہاں پر. من ساعت کا مطلب ہماری گھڑی سے, ایسا نہیں. فوراً ترجمہ کیا کریں گے ہم, فوراً. یہ فریز ہے, یہ فریز کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا ہے کسی بھی لینگویج میں. ٹھیک ہے, تو وہ وصلنا من ساعتنا الى الضاحیۃ, اور ہم فوراً پہنچ گئے کہاں پر, باہر, آؤٹ اسکرٹس میں ہم پہنچ گئے. اچھا, وَكُنَّا أَخَذْنَا مَعَنَا. اخذ یاخذ کا مطلب کیا ہوتا ہے, لینا. نصر ینصر, اخذ یاخذ کس باب سے, نصر ینصر. اخذ یاخذ مطلب ٹو ٹیک سم تھنگ, ٹو ہولڈ, ٹو ٹیک. تو اخذ یاخذ مطلب لینا. وَكُنَّا أَخَذْنَا, کانا یکونو, تھا تھے تھی کا معنی دیتا ہے, تھا اور تھے اور تھی کا معنی دیتا ہے. کنّا اخذنا, ہم نے لے لیا تھا. کنّا اخذنا کا مطلب ہم نے لے لیا تھا. دیکھو, تو ہم نے بتایا تھا کہ کانا جو ہے نا جب مضارع کے ساتھ چلتا ہے تو پاسٹ کنٹینیوس چلتا ہے, پاسٹ کنٹینیوس. کنّا ناخذ, ہم لیتے تھے. کنّا نذهب, ہم جاتے تھے, ہے نا. کنّا نقرأ, ہم پڑھتے تھے. ہم نے پڑھ لیا تھا, ہم نے سمجھ لیا تھا. کنّا قرأنا, کنّا فہمنا. تو کانا جو ہے ماضی کے ساتھ چلے گا تو پھر جو ہے نا کنٹینیوس نہیں آئے گا, پھر جو ہے وہ, ہے نا, پرفیکٹ ہو جائے گا پھر, ہے نا. ہم نے پڑھ لیا تھا, کنّا قرأنا, ہے نا, ہم نے لکھ لیا تھا. کنّا کتبنا, وی ہیڈ ریٹن, ہے نا. وی ور رائٹنگ, وہ الگ چیز ہے. کنّا نکتب,
وی ور رائٹنگ، کننا نکتب، ہم لکھ رہے تھے، ہے نا، ہم نے لکھ لیا تھا، کننا کتبنا. تو دیکھو کانا جو ہے ماضی اور مضارع پہ جب داخل ہوتا ہے تو پاسٹ کو جو ہے نا، پاسٹ کنٹینیوس اور پاسٹ پرفیکٹ اس میں چلتا ہے یہ. تو ماضی پر داخل ہوا ہے کانا نا، تو ماضی میں داخل ہوا تو پاسٹ پرفیکٹ ہو جائے گا. جی ہم نے لے لیا تھا، وی ہیڈ ٹیکن، ہے نا. وہ کننا اخذنا معنا، مع کا مطلب ساتھ، ہمارے ساتھ. تو کننا اخذنا معنا ہم نے اپنے ساتھ لے رکھا تھا. وی ہیڈ ٹیکن وتھ اس، ہم نے اپنے ساتھ لے لیا تھا. کیا چیز لے لیا تھا؟ الرز، چاول. دیکھو رز کا مطلب، دیکھو کھانے پینے کے آئٹم آ رہے ہیں اس میں، یاد رکھنا چاہیے ہمیں. چاول کو کیا کہتے ہیں، گوشت کو کیا کہتے ہیں، اور اسپائسز کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وَكُنَّا أَخَذْنَا مَعَنَا الرُّزَّ وَاللَّحْمَ، ہم نے اپنے ساتھ میں لے لیا تھا چاول، واللحم گوشت. اور گوشت، والتوابل، توابل اسپائسز، مسالے، گرم مسالے. تابل کی جمع توابل. توابل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسپائسز. اسپائسز. کوئی چیز اسپائسی ہو اس کو کہتے ہیں متبل. متبل کیا کہتے ہیں؟ اسپائسی. ٹھیک ہے، ہار. والتوابل، اور مسالے بھی لے لیے تھے ہم نے. والسمن، اور گھی بھی لے لیا تھا ہم نے. دیکھو سمن کا مطلب ہوتا ہے گھی، اور سا کے ساتھ سمن کا مطلب ہوتا ہے قیمت. کم ثمن ھذا الکتاب، اس کتاب کی کیا قیمت ہے. سا کے ساتھ قیمت، اور سین کے ساتھ گھی کے معنی میں. تو والسمن، اور ہم نے گھی بھی لے لیا تھا. ڈالڈا اور گھی سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ڈالڈا کہیں یا گھی کہیں، یا تیل کو زیت کہتے ہیں. زیت کا مطلب تیل. اچھا، والسمن ہم نے گھی لے لیا تھا. والخضر، اور سبزیاں بھی لے لی تھی ہم نے. تو گوشت بھی لے لیا، سبزیاں بھی لے لی، گھی بھی لے لیا. والخضر، خضرتن کی جمع خضر، سبزیاں، ویجیٹیبلس. ٹھیک ہے. اچھا، وَأَخَذْنَا قِدْرَيْنِ وَأَوَانِيَ، اور ہم نے لے لیا تھا. وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لے لیا تھا. وَأَخَذْنَا یعنی وَكُنَّا أَخَذْنَا، یہ مطلب. اور ہم نے لے لیا تھا. کیا لے لیا تھا؟ قِدْرَيْنِ، دو ہانڈیاں. قدر کا مطلب ہانڈی. قدر کا مطلب ہانڈی. ہانڈی، ہے نا. وَأَوَانِيَ، اور کچھ برتن بھی لے لیے تھے. آنیتن کی جمع اوانی. آنیہ، اس کا سنگولر کیا آتا ہے؟ آنیہ. سنگولر آتا ہے آنیتن. اس کی جمع آتی ہے اوانی، برتن، یوٹینسلس. کھانے پکانے کے جو برتن ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ آنیہ اور اوانی. قرآن کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. وَآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، ایسا کچھ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو آنیہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو وَأَخَذْنَا قِدْرَيْنِ وَأَوَانِيَ، ہم نے دو ہانڈیاں یعنی دو برتن، کوکنگ پاٹ. قدر کا ترجمہ کیا کریں گے آج کی زبان میں؟ آج تو ہانڈی ختم ہو گئی، دیہاتوں میں چلتی ہے آج بھی. پرانے زمانے تو ہانڈیاں ہی چلتی تھی مٹی کی نا، اور آج بھی چلتی ہے دیہاتوں میں. لیکن اب جو شہروں کے اندر تو ہانڈیاں کو استعمال نہیں کرتا. تو قدر کا لفظ تو بدلے گا نہیں. آج بھی ہم جو ہے نا قدر ہی کہیں گے اس کو، لیکن کوکنگ پاٹ کہیں گے ہم اس کو. کیا کہیں گے ہم؟ تو ہم نے پکانے کے دو برتن لے لیے تھے. اور جو ہے نا، اور وہ دوسرے برتن لے لیے تھے. اور بہت سارے برتنوں کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کننا علمنا، دیکھو وہ پاسٹ پرفیکٹ. وہ کننا علمنا، اور ہمیں پتا تھا. وی ہیڈ نون، ہے نا، وی نیو دیٹ، ہے نا. وہ کننا علمنا، وی نیو دیٹ. وہ کننا علمنا، اور ہمیں پتا تھا، ہم جانتے تھے. کیا؟ ان فی المحل خبازا، ہمیں پتا تھا کہ اس جگہ جو ہے نا ایک خباز بھی ہے. محل کا مطلب جگہ. محل کا مطلب آج کی زبان میں جو ہے نا دکان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. محل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹور بھی. آج کی زبان میں لفظ محل کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ کولڈ اسٹور وغیرہ کو بھی محل کہتے ہیں. کوئی دکان اور شاپ ہو اس کو بھی محل کہتے ہیں آج کی لینگویج میں، ہے نا. اور محل کا اصل مطلب ہوتا ہے جگہ، کوئی چیز، کوئی بھی چیز، ہے نا. وہ محل نہیں جو بادشاہوں کا ہوتا ہے. عربی کا جو لفظ محل ہے، محل کا مطلب پلیس، اینی پلیس. جو پیلیس ہوتا ہے اس کے لیے قصر استعمال ہوتا ہے عربی میں. جو اردو میں محل کہتے کہ نہیں ہم، محل پیلیس کے معنی میں، تو عربی میں اس کے لیے لفظ قصر استعمال ہوتا ہے. قصر. ٹھیک ہے. تو محل کا مطلب پلیس، اینی پلیس. ٹھیک ہے. تو وَكُنَّا عَلِمْنَا، اور ہمیں پتا تھا اور ہم جانتے تھے. أَنَّ فِي الْمَحَلِّ خَبَّازًا، کہ اس جگہ میں ایک خباز بھی ہے. کہ اس جگہ میں ایک خباز بھی ہے. خباز کا مطلب روٹی بنانے والا، جو لوگ روٹی بنا کر بیچتے ہیں. آج عرب میں تو آج یہ کلچر ہے پورا نا، خبز خانہ ہوتا ہے یہاں پر. اپنے انڈیا اور پاکستان کا ہمیں پتہ نہیں ہے، انڈیا میں تو بہت کم ہوتا ہے ایسا کلچر. روٹیاں ملتی ہے ریسٹورینٹ میں، لیکن یہاں خبز خانے الگ سے نہیں ہوتے اپنے انڈیا میں نا. لیکن یہاں پر کلچر، ہر گلی نکڑ پہ یہاں پر دیکھیں، یہاں بحرین کے اندر چاروں طرف جو ہے نا خباز ہیں. تو خبز کہتے ہیں روٹی کو، تو خباز روٹی بنانے لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کنا علمنا ان فی المحل خبازا، اور ہمیں پتا تھا کہ اس جگہ میں ایک خباز بھی ہے، روٹی بنانے والا بھی ہے. تو فقلنا، تو ہم نے کہا. تو فقلنا کا مطلب ہم نے کہا. کہا کا مطلب ہم نے سوچا، یہ مطلب ہے نا.
کیا سوچا ہم نے کیا کہا آپس میں کہ نشتری رغیفہ، کہ ہم جو ہے نا روٹی خرید لیتے ہیں. اشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنا. رغیف کہتے ہیں روٹی کو، چپاتی کو. رغیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چپاتی. چپاتی جو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے لیے لفظ ٹھیٹھ عربی میں رغیف استعمال ہوتا ہے نا. اگر آپ یہاں پر خبز خانے میں جائیں گے تو رغیف بولیں گے تو وہ سمجھے گا نہیں، کیونکہ ان کو صرف خبز معلوم ہے. کماچی اور خبز دو ہی لفظ جانتے ہیں. جو بڑی ہوتی ہے بڑے سائز کے اس کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ خبز. اور جو تھوڑا سا چھوٹے سائز کی ہوتی ہے اور تھک ہوتی ہے اس کو کماچی بولتے ہیں یہ لوگ بحرین کے اندر. مجھے پتہ نہیں سعودی اور دوسری جگہوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بڑی روٹی اور چھوٹی روٹی، بڑی کو خبز، چھوٹی کو کماچی. رغیف کہیں گے تو ان کو پتہ نہیں، لیکن رغیف چپاتی کو کہتے ہیں اصل میں، اور کریکٹ لفظ یہی ہے چپاتی کے لیے رغیف. ٹھیک ہے. اور خبز کا مطلب روٹی ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اور اچھا، تو نشتری، تو ہم نے کیا سوچا؟ وقلنا، تو ہم نے کہا کہ پھر نشتری رغیفہ، ہم روٹی خرید لیتے ہیں، ہم چپاتی خرید لیتے ہیں. بلا وجہ کیوں بنا جب بنانے والا یہاں تو کہا کہ فإن الرغیف فیہ تعب. کیوں خرید لیتے ہیں یہاں؟ فإن الرغیف فیہ تعب، کیونکہ چپاتیاں بنانے کے اندر، چپاتیاں جب تھوپتا ہے آدمی، روٹیاں پکاتی ہے عورتیں، تو ان کی بڑی پریشانی ہے نا، پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، بڑا مسئلہ ہے یہ. تو ہمارا تو وہ کہاں اپنے پیٹ میں درد کرنے جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ فإن الرغیف فیہ تعب. تعب کا مطلب تھکن، تو روٹی بنانے میں بہت محنت ہے. فإن الرغیف فیہ تعب، چپاتیاں بنانے کے اندر تو بڑی تھکن ہوتی ہے بھائی، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت جو ہے نا محنت ہے. تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ چپاتی بنانے میں بہت محنت ہے. فإن الرغیف فیہ تعب، فإن الرغیف فیہ تعب کا مطلب ہوتا ہے تھکن، محنت. تو چپاتی بنانے میں بہت محنت ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم چپاتیاں خرید لیتے ہیں. اس کے بعد کیا کہا انہوں نے کہ اخترنا مکانا ظلیلا. اخترنا مکان، اختاروں کا مطلب ہوتا ہے ٹو چوز، ٹو سلیکٹ. اخترنا، ہم نے چوز کیا، ہم نے سلیکٹ کیا. ہم نے کیا چوز کیا؟ ہم نے سلیکٹ کیا مکانا ظلیلا، ایک سائے والی جگہ، سایہ دار جگہ. ظلیل ضا سے ہے، ظل کا مطلب سایہ. ظل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سایہ. اور جس پلیس کے اندر بہت زیادہ سایہ ہو، سایہ دار جو جگہ ہوتی ہے نا، شیڈی، تو اس کو کہتے ہیں ظلیل. وظلم ظلیلا، قرآن کے اندر یہ لفظ آیا ہوا ہے، ظلم ظلیلا، ہے نا. ظل کا مطلب سایہ، ظل الہی کہتے ہیں اردو میں ہم. ٹھیک ہے. تو یہ ذلیل نہیں ہے، ذال کے ساتھ ذلیل. ذلیل کا مطلب بے عزت کسی کو کہتے ہیں نا، یہ ذلیل آدمی ہے، وہ ذلیل نہیں ہے یہ. دیکھیں تو ہم ذلیل نہیں پڑھنا، اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ غلیل. زبان کی نوک سے پڑھنا پڑے گا، زبان کو تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا کرو دینا پڑے گا. تو غلیل ضا کے ساتھ نکالنا ہوگا اس کی آواز. اخترنا مکانا غلیلا، ہم نے ایک سایہ دار جگہ ڈھونڈی، چوز کر لی. وکان السید عمر والسید ہاشم یحسنان الطبخ. یہ کہنے کہ جناب عمر صاحب اور ہاشم صاحب. وکان سید عمر کا مطلب مسٹر عمر، والسید ہاشم مسٹر ہاشم. تو سید کا مطلب مسٹر کہتے ہیں. وکان السید عمر والسید ہاشم، مسٹر عمر اینڈ مسٹر ہاشم یہ دونوں کیا کرتے تھے؟ یحسنان الطبخ. یحسنان الطبخ، یہ بہت اچھا کھانا پکانا جانتے تھے. احسن الطبخ کا مطلب، احسن کا مطلب کوئی بھی چیز اچھی طرح کرنا، ٹو بی ایکسپرٹ. کسی چیز میں ایکسپرٹ ہونے کو کہتے ہیں احسن. کہیں گے کہ جو ہے نا وہ عربی بہت اچھی بولتا ہے، انہ یحسن التحدث بالعربیہ. کیا کہیں گے ہم؟ وہ بہت اچھی عربی بولتا ہے تو کیا کہیں گے؟ انہ یحسن التحدث بالعربیہ، التکلم بالعربیہ. یحسن کا مطلب ہی از ایکسپرٹ. تو کوئی یہ بولیں کھانا پکانے میں ایکسپرٹ ہے تو کیا کہیں گے؟ انہ یحسن الطبخ. اگر ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں گے کہ بہت اچھا کھانا بناتا ہے تو کیا کہیں گے ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ فلاں صاحب بڑے زبردست کھانا بناتے ہیں، یہ تو یہ کھانا بنانے میں بڑے ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے بھائی، ماسٹر آدمی ہے. تو ہم اس کو عربی میں کیسے کہیں گے؟ بولیں گے خالد جو ہے نا بڑا اچھا کھانا بناتا ہے، تو کیسے کہیں گے عربی میں؟ ہم کہیں گے ہاں خالد یحسن الطبخ. خالد، ہاں خالد جو ہے نا بہت اچھا کھانا بناتا ہے. تو کہا کہ عمر اور ہاشم یہ دونوں جو ہے نا یحسنان الطبخ، یہ بہت اچھا کھانا بناتے تھے، یعنی کھانا بنانے میں ماہر تھے یہ لوگ. تو انہوں نے کیا کیا؟ فتولی امر الطبخ، تو انہوں نے جو ہے نا کھانا پکانے کا معاملہ سنبھال لیا. تولا کا مطلب سنبھال لیا، ٹیک جو ہے نا کوئی چیز جو ہے کسی چیز کی ذمہ داری لینا، ٹو ٹیک اپون، ہے نا، ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی آف سم تھنگ، اس معنی میں. تو امر کا مطلب دا میٹر، دا افیئر، ہے نا. تو ان لوگوں نے سنبھال لیا پکانے کا معاملہ. فتولی، تولا کا مطلب کسی چیز کی ذمہ داری سنبھالنا. امر کا مطلب معاملہ، افیئر. طبخ کا مطلب پکانا. فتولی امر الطبخ، انہوں نے کھانا پکانے کی ذمہ داری سنبھال لی.
वसाअदहुमा दाऊद व सुलेमान, और उन दोनों की मदद की, हेल्प की किसने? दाऊद ने और सुलेमान ने। तो पकाने की जिम्मेदारी किसने संभाली? उमर और हाशिम ने, और उनकी हेल्प किसने की? दाऊद ने और सुलेमान ने। साअदा युसाइदु का मतलब होता है मुसाअदा करना, मदद करना, हेल्प करना, ठीक है। साअदा हुमा, उन दोनों की हेल्प की दाऊद ने और सुलेमान ने। अच्छा अब आगे चलते हैं, नया पैरा। व तवल्लैतु अम्रल हतबी, और ये साहब जो लिख रहे हैं ये कह रहे हैं कि मैंने जिम्मेदारी संभाल ली लकड़ियाँ लाने की। हतब कहते हैं लकड़ियाँ, फ्यूल। चूल्हे में क्या जलती है? लकड़ी। हाँ, देहातों के अंदर लकड़ियाँ जलाते हैं, इवन आज भी देहातों के अंदर लकड़ियाँ जलाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा मसला होता है। हतब का मतलब होता है ईंधन, लकड़ी, फ्यूल, ठीक है। हतब का मतलब फ्यूल, लकड़ी जो जलाई जाती है चूल्हे में। कुरान के अंदर है कि नहीं? तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब, यही लफ्ज़ है वहाँ पर। व इम्राअतुहु है ना, अबू लहब की बीवी, ये जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ देती थी, तो अल्लाह ने उसको पनिशमेंट दिया। एक दिन जो है ना वो रस्सियाँ बांध, जो है ना बड़ा बड़ा मसला था उसका, तो अल्लाह ने उसको सज़ा दी, दोनों को, अबू लहब को भी उसकी वाइफ को भी। व इम्राअतुहु हम्मालतल हतबी, और उसकी बीवी जो कि लकड़ियाँ लाती थी जंगल से, है ना, तो अल्लाह ने उसको भी सज़ा दी, वो मर गई वैसे भी है ना। तो बहरहाल जब आप कुरान पढ़ेंगे समझ में आएगा आपको। तो हतब का मतलब लकड़ी, जलाने वाली लकड़ी। तो व तवल्लैतु अम्रल हतबी, और मैंने जो है ना लकड़ियों की जिम्मेदारी संभाल ली, यानी मैं लकड़ियाँ लाऊंगा। तो क्या कहा उन्होंने? फ़ज़हबतु इलल गाबतिल क़रीबती, फ़ज़हबतु इलल गाबतिल क़रीबती, तो मैं चला गया एक करीब के जंगल में। गाबतुन का मतलब पढ़ा है आपने बुक 2 में, जंगल। जंगल। हमने एक लफ्ज़ पढ़ा उसमें कि शेर जंगल में रहता है, तो क्या लफ्ज़ पढ़ा है हमने उसमें? शेर जंगल में रहता है, एक जुमला पढ़ा है हमने बुक 2 के अंदर। अल असद यईशु, अल असद यईशु फिल गाबती, क्या पढ़ा है उसमें? अल असद यईशु फिल गाबती, शेर जंगल में रहता है ना। या हाँ, सकन यसकुन अलग चीज़ है, आशा यईशु अलग चीज़ है ना। टू रिजाइड एंड टू स्टे, अपना टू लिव एंड टू स्टे। सकन यसकुन मतलब टू स्टे, टू रिजाइड। तो हम शेर के बारे में ये नहीं बोलेंगे रिजाइड्स, कहेंगे ही लिव्स, ठीक है। तो अल असद यईशु फिल गाबती, शेर जंगल में रहता है, तो गाबतुन का मतलब जंगल। फ़ज़हबतु इलल गाबतिल क़रीबती, मैं करीब के जंगल में गया। वजिअतु बिल हतबी, जा का मतलब आना, और जा का प्रीपोजिशन बा आता है तो लाना, ठीक है। कुरान के अंदर भी आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वजी अबिन नबीन, जब नबियों को भी वहाँ पर क़यामत के दिन लाया जाएगा सामने, है ना। वजी है ना, तो ये जा ये जीव का मतलब आना, और जा बा का मतलब लाना। तो वजे, तो अब यहाँ नहीं कहेंगे कि मैं आया, कहेंगे कि मैंने लाया। वजे तो बिलहतबी, मैंने लकड़ी लाई। मिन साअती फ़ौरन, अब ये देखो मिन साअतुन वही इस्तेमाल हो रहा है। तो मिन साअतिहिम, मिन साअतिना, मिन साअती का मतलब राइट अवे, राइट अवे, राइट अवे, है ना। तो कहा कि वजी तो बिलहतबी मिन साअती, मैंने जो है ना लकड़ियाँ लाई बहुत, यूँ गया यूँ आया, है ना, यूँ गया और यूँ आया मैं लकड़ियाँ लेकर। तो मिन साअती का मतलब फ़ौरन। व दक्क खालिदुन तवाबिला, खालिदुन दक्का यदुक्को का मतलब होता है कूटना। दक्का यदुक्को का मतलब क्या होता है? कूटना। पुराने ज़माने के अंदर जो है ना चक्कियाँ नहीं थी, आटा कैसे पीसते थे औरतें? कूट कर, गेहूँ कूटती थी और उससे करती। तो इसीलिए दकीक आटे को कहते हैं। आटे को अरबी में क्या कहते हैं? फ्लावर को अरबी में कहते हैं दकीक, दकीक कहते हैं। आज भी जो है ना आप देखेंगे आटे की जो गोनियाँ होती है, बोरी बैग होते हैं, उस पर लिखा होगा दकीक। तो दकीक का मतलब होता है आटा। दक्का यदुक्को मतलब किसी चीज़ को ग्राइंड करना, पीसना, कूटना, ठीक है। और तवाबिल, तवाबिल का मतलब होता है गरम मसाले, स्पाइसेस, ताबिल की जमा तवाबिल। व दक्का खालिदुन तवाबिला, कैसे पढ़ेंगे इसको? खालिद तनवीन आ जाए और उसके बाद तनवीन के बाद जो लफ्ज़ आता है उसके साथ दोनों को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के लिए नून ऐड करना पड़ता है हमें। तो ये रूल पढ़ा हमने दो बुक 2 में। तो वह दक्का खालिदुन तवाबिला, और खालिद ने मसाले पीसे। देखो खालिद ने क्या किया? अदरक लहसुन समार, अदरक लहसुन क्या क्या होता है सब, गरम मसाले सब कूटे, उसने मसाला तैयार किया। वह दक्का खालिदुन तवाबिला। देखो अब पता चलना चाहिए आपको, आटे को क्या कहते हैं, चावल को क्या कहते हैं, मसालों को क्या कहते हैं, लकड़ी को क्या कहते हैं, चूल्हे को क्या कहते हैं, बर्तन को क्या कहते हैं, हांडी को क्या कहते हैं, कुकिंग को क्या कहते हैं, सारे अल्फाज याद होना चाहिए हमें, ठीक है। वह दक्का खालिदुन तवाबिला, खालिद ने मसाले पीसे। वह ज़हबतु अना, और मैं चला गया कहाँ? इलल खब्बास, खब्बास की दुकान पर। वह ज़हबतु अना, और मैं चला गया कहाँ पर? इलल खब्बास, खब्बास की दुकान पर, रोटी वाले की दुकान पर चपाती लाने। फश्तरैतुल अर्ग़िफ़ता,
رغیف کی جمع ارغفہ، رغیف کی جمع ارغفہ، ہے نا. ارغفہ یہ پیٹرن ہے جمع کا، بہت سارے الفاظ اس پر آتے ہیں جمع کے پیٹرن پہ. تو فاشتریت الارغفہ، تب میں نے چپاتیاں خرید لی، وہاں گیا میں چپاتیاں خرید کر لائیں. اب یہ جو ہے نا وہ نیا پیرا ہے. وہ ادرک الطعام فی الساعۃ الحادیۃ عشرۃ. وہ ادرک الطعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا تیار ہوا. دا فوڈ، دا میل بیکیم ریڈی، گاٹ ریڈی. ادرک کا مطلب اٹ واز پریپیئرڈ، اٹ گاٹ ریڈی. کتنے بجے؟ 11 بجے. فی الساعۃ الحادیۃ عشرۃ، 11 بجے. کھانا کتنے بجے تیار ہوا؟ 11 بجے ہوا. تو ادرک الطعام کا مطلب ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ کھانا تیار ہوا، کھانا 11 بجے تیار، کھانا 11 بجے تیار ہوا. ادرک یدرک کو ادراک کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز، کسی چیز کا وقت ہو جانا، کسی چیز کا وقت ہو جانا، ہے نا. جب فرعون ڈوبا، قرآن کے اندر آپ پڑھیں گے، قرآن کے اندر لفظ ادرک کا استعمال ہوا ہے. جب فرعون کو اللہ رب العالمین ڈبویا سمندر میں، تو اللہ نے فرمایا کہ فلما ادرکہ الغرق، جب اس کے ڈوبنے کا ٹائم ہوا، جب وہ ڈوبنے لگا، تو وہ جو ہے نا پھر کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں میں. تو جب ڈوبنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں. تو تب تو کوئی فائدہ نہیں تھا نا. تو ادرکہ الغرق قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، جب اس کے ڈوبنے کا ٹائم آ گیا. تو ادرکہ کا مطلب کسی چیز کا ٹائم آنا، ٹھیک ہے. تو وہ ادرک الطعام، اور کھانا تیار ہو گیا، یعنی کھانے کا ٹائم ہو گیا، یعنی کھانا ریڈی ہو گیا اس معنی میں، اس سینس میں یہاں پر. فی الساعۃ الحادیۃ عشرۃ، 11 بجے. وقد غلبنا الجوع، اور 11 تو بج گئے تھے وہاں. کھانا کب تیار ہوا؟ 11 بجے. اور جب تک ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ بھوک لگ چکی تھی. وقد غلبنا الجوع، ہمیں بہت زیادہ بھوک جو ہے نا لگ چکی تھی. غلبہ یغلب کو مطلب ہوتا ہے غالب ہو جانا، اوور کم ہو جانا، ہے نا. وی ور اوور کم بائی ہنگر، ہے نا. مطلب وی ور ایکسٹریملی ہنگری، یہ مطلب وی ور اسٹارونگ، جس کے لیے ہم انگلش میں کہتے ہیں وی ور اسٹارونگ. ہمیں بہت زور سے بھوک لگ رہی تھی. وقد غلبنا، غلب یغلب کا مطلب ہوتا ہے غالب ہو جانا، اوور کم کرنا. جوع کا مطلب بھوک. جوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھوک. قرآن کے اندر آیا ہوا نا یہ لفظ، لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تو جوع کا مطلب بھوک. تو مکہ والوں کو اللہ نے نعمتیں دی، یہ جو ہے نا وہاں پر کچھ نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے ان کو کھانا پینا دیا، ہے نا. وآمنهم من خوف، اور اللہ نے ان کو امن و شانتی دی، امن دیا. تو اللہ رب العالمین، تو لفظ جوع کا مطلب بھوک ہوتا ہے. میں بھوکا ہوں یا بھوکے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ جوعان. اور مؤنث کے لیے جوعا، مرد کے لیے جوعان، عورت کے لیے جوعا. تو وہی لفظ ہے یہ جو، اور وہاں جوعان، جوعان نہیں، جوعان. تو وقد غلبنا الجوع، ہمیں زور سے بھوک لگ گئی تھی. کیا ترجمہ کریں گے ہم یہاں پر؟ ہمیں زور سے بھوک لگی تھی. وقد غلبنا الجوع، وی ور اسٹارونگ، وی ور ایکسٹریملی ہنگری. واشتہینا الطعام، اور ہمیں کھانے کی بہت جو ہے نا خواہش ہو رہی تھی کہ اب کب ملے. جیسے افطار کے ٹائم ابھی ہو رہا ہے ہمیں، افطار کے ٹائم کیسے ہم جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں، بس وہی سچویشن بن گئی تھی ان کی بھی. فاکلنا برغبۃ، تو جب اتنا زیادہ کچھ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ کیسا بھی بنا، جیسے کچھ بنا ہوگا، بنایا تو اچھا ہی ہوگا. بیچلر لوگ اچھے ہی بناتے ہیں ویسے، ہے نا. اچھا، ہم لوگ بیچلر تھے تو بہت اچھا بناتے تھے. ہمارے کچھ ساتھی تھے حیدرآباد کے، بڑا اچھا بناتے تھے. اللہ جو ہے نا وہ جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. ہمارے جو ساتھی ہے بابر بھائی. اچھا، واشتہینا الطعام فاکلنا برغبۃ، تو ہم نے خوب جم کے کھایا. اکلنا برغبۃ، خوب مزے سے کھایا ہم نے. We enjoyed eating. فَأَكَلْنَا بِرَغْبَةٍ، ہم نے بڑے شوق سے کھایا. پھر مطلب ہے کہ اچھا ہی بنا ہوگا پھر تو، ہے نا. جب اتنی بھاری بھرکم ٹیم پہنچ گئی تھی، ایکسپرٹ پہنچ گئے تھے سب، تو پھر پننا ہی بننا ہے، اچھا ہے نا. اچھا، وَكَانَ الطَّعَامُ شَهِيًّا لَذِيذًا، وہ بتا ہی دیا انہوں نے، دیکھو ابھی. وَكَانَ الطَّعَامُ شَهِيًّا لَذِيذًا، کھانا بڑا ٹیسٹی اور ڈیلیشس تھا، کھانا بڑا مزیدار تھا. مزیدار کھانے کیا کہتے ہیں؟ شَهِيًّا لَذِيذًا. وَكَانَ الطَّعَامُ شَهِيًّا لَذِيذًا، کھانا بڑا مزیدار اور ٹیسٹی تھا. دیکھو کھانا کا مطلب کھاتے تھی نا. کھانا طعام لذیذاً، کھانا ٹیسٹی تھا، ہے نا. میں بیمار تھا، کنت مریضاً، خالد بیمار تھا، کانا خالد مریضاً، یہ پیٹرن ہے اس کا. تو کھانا ریڈی، کھانا جو ہے نا لذیذ تھا. وجلسنا، بھی آخری پیرا اور اسی پہ ختم کریں گے انشاءاللہ. وجلسنا نتحدث، جلس یجلس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا، ٹھیک ہے. وجلسنا نتحدث، تحدث یتحدث کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنا، ٹو کانورس، ہے نا، یا ٹو چیٹ.
تو ہم جو ہے نا چیٹنگ کرنے لگے. یہ چیٹنگ آج والی موبائل والی چیٹنگ نہیں, آپس میں بات چیت کو بھی چیٹنگ کہتے ہیں ہم انگلش میں نا, ٹھیک ہے نا, اسی سے آیا وہ لفظ. وہ جلسنا نتحدث, ہم چیٹنگ کرنے بیٹھ گئے, ہم بیٹھ گئے گپے مارنے, جس کو اردو میں کہتے ہیں گپ شپ لگانا, ہے نا. کیا کہتے ہیں ہم انگلش میں اس کو, گپ شپ لگانے کو, چٹ چیٹ. چٹ چیٹ. تو وہ جلسنا نتحدث, وہ جلسنا نتحدث, ہم جو ہے نا گپ شپ لگانے بیٹھ گئے. پیٹ بھر گئے تو اب کیا کرنے کا, اب بڑی بڑی باتیں ہی کریں گے اور کیا کریں گے. اچھا, وہ جلسنا نتحدث, ہم جو ہے نا اب باتیں کرنے بیٹھ گئے. پھر اب حتی کان وقت الظہر, یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. حتی کان وقت الظہر, ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. حتی کا مطلب یہاں تک کہ, ہے نا. فأذنت, اذن کا مطلب ہوتا ہے اذان دینا. فأذنت, فا کا مطلب تو, فا کا مطلب ہاں, تو میں نے پھر اذان دی. وقت ہو گیا ظہر کا تو پھر کیا کیا میں نے, فأذنت, تو میں نے اذان دے دی. پھر فأذنت, اذن یؤذن کا مطلب کیا ہوتا ہے, اذان دینا. اسی سے اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں. اس میں باب تفعیل ہے. یہ بک 3 کے اندر انشاءاللہ عنقریب ہم جانے والے ہیں, اور آپ اس کو اندر پڑھیں گے انشاءاللہ. بک 2 کو جو ہے نا ہمارا جو ہے نا بہت بس عید کے بعد ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ وہ. تو بک 3 شروع کریں گے تو اس میں باب فعل و تفعیل سب آئے گا اس میں. اذن یؤذن باب تفعیل سے ہے یہ. اس میں فاعل مؤذن آتا ہے. قرآن کے اندر سورہ یوسف کے اندر یہ لفظ آیا ہوا ہے. فأذن مؤذن, اعلان کرنے والے نے اعلان کیا. ایتھا العیر انکم لسارقون. حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلہ نہیں ہے وہ, وہاں پر جو ہے نا وہ ہو گیا تھا اسٹارویشن, ہے نا, ڈراؤٹ اینڈ فیمن ہو گیا تھا نا. حضرت یوسف علیہ السلام زمانے میں تو غلہ لینے آئے تھے وہاں پر مصر میں ان کے بھائی سب. تو جب وہ جانے لگے تو وہ جو ہے نا ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ بھئی تم لوگوں نے ہمارے برتن چرا لیا ہے کر کے. وہ بڑا وہ سیناری ہو گیا تھا وہاں پر. سورہ یوسف پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو اذن یؤذن, تو اذن کا مطلب ہوتا ہے اصل میں ٹو اناؤنس. اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹو اناؤنس سم تھنگ, کسی چیز کا اعلان کرنا, ہے نا. تو چونکہ نماز کا اعلان کرتے ہیں اس لیے مؤذن کہا جاتا ہے اور اذان کہا جاتا ہے. تو ایک ٹرم بن گئی ہے, تو اسلامک ٹرم ہو گئی ہے, تو ٹرمینالوجی ہو گئی. لیکن لٹرلی جو ہے نا یہ اعلان کرنے کے معنی میں آتا ہے یہ. تو فأذن مؤذن, ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا. سورہ یوسف میں یہ لفظ. تو وہاں یہ نہیں کہیں گے اذان دینے والے نے اذان دی, وہاں اذان نہیں دی تھی, اس نے اعلان کیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا, رک جاؤ ذرا چیک کریں گے تمہارے سب سامان. تو فأذن تو میں نے اذان دے دی. وصلینا, صلی یصلی, یہ بھی باب تفعیل, اور ہم نے نماز پڑھی. اذن تو میں نے اذان دی, صلینا ہم نے نماز پڑھی. دیکھیں واحد متکلم جمع متکلم. اذن تو صلینا ہم نے نماز پڑھی. جماعتن, جماعت سے. صلینا جماعتن کا مطلب کیا ہوگا, ہم نے جماعت سے نماز پڑھی. کانگریگیشن, انگلش میں کیا کہتے ہیں جماعت کو, کانگریگیشن. وی پریڈ ان کانگریگیشن, ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, یعنی ہم نے جماعت کر لی, یہ مطلب. اب یہ بس آخری 2 لائنیں اور اسی پہ ختم کریں گے انشاءاللہ ویڈیو. وخرجنا بعد الصلاة, اور ہم نماز کے بعد, کیا ترجمہ ہوگا اس کا, وخرجنا بعد الصلاة, نماز کے بعد نکلے, اور ہم نماز کے بعد نکلے. کہاں نکلے, نزورو, زارا یزورو کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹو وزٹ, زیارت کرنا. زارا یزورو کا مطلب کیا ہوتا ہے, زارا یزورو زیارتن, ہے نا. تو خرجنا بعد الصلاة نزور بعض الآثار, نزور بعض الآثار, ہم نکلے, کس لیے نکلے, نزور بعض الآثار, ٹو وزٹ سم امپورٹنٹ پلیسز. سائٹ سینگ ہوتی ہے کہ نہیں سٹی کے اندر, ٹاؤن کے اندر, ہے نا, کوئی سائٹ ہوتی ہیں, کوئی ہے نا, ہاں جو لینڈ مارکس ہوتے ہیں, تو آثار قدیمہ جو ہوتے ہیں, تو ان کو دیکھنے کے لیے ہم نکلے. تو نزور بعض الاثار جو ہے نا اس شہر کے اندر جو لینڈ مارکس تھے, جو پرانے زمانے کے, جو آثار قدیمہ کہتے ہیں اردو میں, کیا نا ہم اس کو آثار قدیمہ. تو جو آثار قدیمہ تھے وہاں کے, ہم ان کو دیکھنے کے لیے نکل گئے, چلے گئے. وفی العصر, اور عصر میں, وفی العصر کا مطلب عصر میں, یعنی عصر کی نماز میں, یعنی اس ٹائم میں. رجعنا, رجع یرجع کا مطلب کیا ہوتا ہے, رجع یرجع بھائی ریٹرن, ٹو کم بیک, ٹھیک ہے. ذہب, رجع, خرج. ذہب کا مطلب جانا, خرج کا مطلب نکلنا کہیں سے, اور رجع کا مطلب لوٹنا. ذہب گیا, رجع واپس آیا, ٹھیک ہے. وفی العصر رجعنا, اور عصر میں ہم واپس ہو گئے. الی البلد, گاؤں شہر اپنے, الی البلد. تو رجعنا, وفی العصر رجعنا الی البلد مسرورین. مسرور کا مطلب پڑھا ہوا ہے آپ نے بک 2 میں. مسرور کا مطلب کیا ہوتا ہے, خوش نا. مسرور کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہاں, انا مسرور جدا بلقائک. آپ نے بک 2 میں کیا پڑھا ہوا ہے, انا مسرور جدا بلقائک, آپ سے ملاقات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی.
I am happy to see you. I am happy हाँ to meet you. to meet you, to see you. तो मसरूर का मतलब खुश, हैप्पी. तो फिल आसर रजाना इलल बलद मसरूरीन. मसरूरून मसरूरीन जमा है ना, ये जमा सालिम है. ये मसरूर की जमा मसरूरून और मसरूरीन जमा सालिम है, ये है ना. ये नसब हालत नसब में है तो मसरूरीन, अदरवाइज मर्रफ़ा में होता तो मसरूरून. तो वरजाना इलल बलद मसरूरीना, और हम शहर वापस हुए खुश खुश, खुशी खुशी है ना. हैप्पी हैप्पी, डबल डबल हैप्पी हैप्पी, है ना. खुशी 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 खुशी. तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? happily हैप्पीली. चलो. सो वी रिटर्न टू आवर होम टाउन, टू द टाउन हैप्पीली. हम जो है ना बड़ी खुशी खुशी जो है ना वापस हो गए. तो हमारा ये दर्स ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर. अब हम जो इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसके बाद जो है ना इस लेसन के अंदर, इस सबक के अंदर हमने क्या क्या अल्फाज पढ़े, आप क्या क्या सीख सकते हैं इस सबक से, क्या क्या जुमले हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपको निकाल के देंगे इंशाल्लाह. और जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं इंशाल्लाह, जो बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं हमारे वीडियोज़ में कि बुक 3 कब शुरू कर रहे हैं, बुक 3 कब शुरू कर रहे हैं. बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं बुक 2 कब शुरू कर रहे हैं. तो बुक 2 तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर, लेकिन रिकॉर्डिंग भी चल रही है. तो इंशाल्लाह वो रिकॉर्डिंग कुछ हद तक जो है ना वो हो जाएगी, तो मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा उसको इंशाल्लाह. और बुक 3 भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हमारी ईद के बाद शुरू होगी. तो इंशाल्लाह बुक 2 और बुक 3 जो है ना सारी अपलोड इंशाल्लाह करीब जो है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत होगी तो इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे रमज़ान के बाद से अपलोडिंग उन दोनों की. तो जो लोग एडवांस लेवल की अरबी पढ़ना चाहते हैं वो हमारी जो है ना बुक 3 की किताब पढ़ना चाहते हैं, दुरूसुल लुग़ा. माशाल्लाह बहुत सारे हमारे फ़ैन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत सारे जो है ना हमारी क्लासेस वो चाह रहे हैं कि वो बुक 3 भी हमारी देखें. तो इंशाल्लाह हम अल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह रमज़ान के बाद डालने के लिए. तो बहरहाल ये जो है ना ये एडवांस लेवल वालों के लिए ये बुक बड़ी अच्छी है. हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते में अगले वीडियो में इंशाल्लाह, अगला हफ्ता नहीं बल्कि अगला वीडियो, उसके अंदर जो है ना इस सबक में जो चीज़ें पढ़ी हैं हम उनको एक्सप्लोर करेंगे. और एक जुमले आपको मैं लिख कर रेडी करूँगा और आपको बताऊँगा कि देखिए हमने ये लफ्ज़ पढ़ा है, ये जुमला पढ़ा है, हम इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस्तेमाल. तो इंशाल्लाह ये जो है ना इम्प्रूव होगी बहुत सारे एडवांस इसकी. इसी पे इक्तफा करते हैं इंशाल्लाह. जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं लाज़िमन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक करें, तो अपने दोस्त अहबाब के अंदर इसको शेयर करें, वो अपने ग्रुप्स में व्हाट्सएप वगैरह में, है ना. और जो लोग वो हैं, जो लोग हम ऑलरेडी इससे फैमिलियर हैं, तो लाज़िमन लाइक करें उसको, हर वीडियो को लाइक करें ताकि जो है ना इसका सजेशन वीडियो में हमारे यूट्यूब के अंदर बढ़ता रहे इंशाल्लाह, ताकि सारे लोग जो है ना इससे फ़ायदा उठाएं. इसी पे इक्तफा करते हैं इंशाल्लाह. अगले वीडियो मुलाकात होगी अनकरीब. जो है ना मैं ये जो बिगिनर जो बेसिक अरबी की वीडियो में अनकरीब डालने वाला हूँ, आज ये कल में इंशाल्लाह वो भी डालूँगा. सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.